بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان پاکستان کی سیاست کا سکندر ہے اور اس سکندر کو راستے سے ہٹانے کے لیے پاکستان میں رات کو عدالتیں کھلی، کرائے کے ججز اور کرائے کے قاتل لائے گئے، لیکن پی ڈی ایم کا ٹولہ عمران خان کو راستے سے نہیں ہٹا سکا۔ ان لگڑ بگڑ سیاستدانوں نے عمران خان کے خلاف ہر تدبیر آزما لی، اپنی عقل کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی عقل سے باہر، اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی استطاعت کے باہر ہر حربہ استعمال کیا گیا کہ اس سکندر کا اور اس شیر کا شکار کیا جا سکے، لیکن ہر وار ان تمام لگڑ بگڑ سیاستدانوں کا خالی کیا۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلتے وقت عمران خان کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی اور ایک انہوں نے جملہ کہا ان تمام طاقتوں کو، اپنے مخالفین کو جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور کچھ لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عمران خان کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور جملہ یہ تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اور آج 9 ماہ بعد عمران خان صاحب نے پاکستان کی تمام طاقتوں کو، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر عدلیہ، سیاستدانوں سے لے کر بیوروکریسی، سب کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جسے ہم نے مذاکرات کی دعوت نہ دی ہو۔ خان صاحب نے پاکستان کی عدلیہ کے سامنے بہت دفعہ سوالات رکھے۔ مرحوم ارشد شریف کے قتل کا معاملہ ہو، آپ کہتے رہے پوری پاکستان کی قوم خط لکھ کر اس سوئے ہوئے محل کو سپریم کورٹ کو جگا رہی ہے کہ خدارا کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ ملک کے اندر رجیم چینج ہو جاتی ہے، عمران خان پھر جگاتے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کو کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروائی جائے، کمیشن بنایا جائے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ عمران خان نے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو موقع فراہم کیا کہ جناب آؤ اور ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرو، تاکہ کل کو یہ نہ کہنا کہ سکندر نے موقع نہ دیا اور اس نے ہمیں سیاست کے میدان میں ایسا روندا کہ ہماری مروسی سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، اور ہمارے مروسی کردار اور جتنے بھی ننے منے سیاستدان جو آج کے بعد ہماری سیاست کو سنبھالا دیں گے، ان کا مستقبل بھی ہمیشہ تاریک کر دیا۔ خان صاحب نے پاکستان کے ہر ادارے کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ آج یہ جملہ انہوں نے کہا نا کہ مذاکرات کو ہماری شاید کمزوری سمجھا جا رہا ہے، خان صاحب نے جو خطاب میں کہا، تو اس کمزوری کا جواب کچھ وفاقی وزراء نے بھی دیا کہ آپ گالی دیں گے اور دوسری طرف مذاکرات کریں گے تو اس کی آپ ہم سے توقع مت رکھیں۔ ارے تمہیں آئینہ دکھایا گیا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ پاکستان کی پی ڈی ایم، یہ پورے کا پورا ٹولہ اگر چیک کروایا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا جو سیاسی جتنی بھی جماعتیں اس وقت اقتدار کے اندر ہیں، ان کا جو بلڈ گروپ ہے نا جی، وہ NRO2 پازیٹیو ہے، اور جو شخص وینٹیلیٹر پر سیاست کے میدان میں ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے NRO2 پازیٹیو کی بوتلیں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں۔ خان صاحب نے دوبارہ آج جواب دے دیا ہے ان تمام طاقتوں کو کہ جناب اگر آپ ہماری اسے کمزوری سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسی ماہ پنجاب اسمبلی اور KP اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، اور وہ طاقتیں جنہیں ہم نے پچھلے 9 ماہ میں مذاکرات کی میز پر لا کر صرف ایک مطالبہ کیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، جتنے مرضی آپ اسحاق ڈار +2 بھی لے آئیں لیکن اس اکانومی کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ آج انڈیپینڈنٹ یعنی ان کی اپنی جماعت سے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ آواز لگا رہے ہیں کہ خدارا ہوش کے ناخن لو، تم نے اپنے اقتدار کو اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا۔ اعلان نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان کا دیوالیہ جو ہے ویورز ہو چکا ہے، صرف ہمیں اعلان کرنا جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ باقی سب کچھ جتنے بھی جو ڈاٹس تھے وہ کنیکٹ ہو چکے ہیں، جتنے بھی جو چیک لسٹ تھی وہ تمام ٹک ہو چکی ہے۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے وہ عام فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، ایک پاپولر گورنمنٹ لے کر آئیں جو پاپولر فیصلے کرے، باہر کی دنیا جو ہے وہ آپ سے کنیکٹ کرے گی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بن گیا کہ بات کس سے کریں۔ آپ نے UAE کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جناب کچھ مایا ہمارے بینکوں میں ڈال دیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کس سے بات کریں، آپ تو کا اقتدار جو ہے وہ 3-4 ماہ کے لیے ہے، تو کس سے بات کی جائے۔ آپ سعودی عرب کے پاس گئے، وہ تیار تو ہو گئے کہ جناب پیسہ آپ کے اکاؤنٹس میں ہم رکھ دیں گے، لیکن سوال وہاں پر بھی یہ اٹھایا گیا کہ آپ ملک کے اندر عام انتخابات کی طرف کیوں نہیں جاتے، ایک ایسی حکومت لے کر آؤ جس سے بات تو کی جا سکے۔ آپ پیسے مانگنے آ جاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، کیوں نہ مل کر کچھ ایسے وینچرز کیے جائیں،
لیکن آپ پیسہ اگر مانگیں گے تو ہم اسے بھیک ہی سمجھیں گے. ہم انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. تو ویورز اس لیے عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا را انتخابات کرواؤ، اور مذاکرات جو ہیں وہ انتخابات کے لیے ہو رہے ہیں، وہ اپنے اقتدار کو بنانے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. انتخابات ہوں گے نا، نون لیگ کو آپ ووٹ دے دیں، جتنے پاکستان کی قومیں، لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ کون اگلی حکومت جو ہے وہ بنائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار دے دیں، لیکن عام انتخابات اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی وزراء ماڈل ٹاؤن سے اٹھ کر ایک پریس کانفرنس تو کر دیتے ہیں اور اپنے گلے شکوے انہوں نے برملا اظہار بھی کیا، لیکن جو پنجاب کی پگ کے دعوے دار ہیں وہ عام انتخابات سے راہ فرار کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے. اور پاکستان مسلم نون کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ ایک اضطراب کی کیفیت ہے، اور لوگ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے جب یہ بات آتی ہے کہ عام انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں. منہ چھپاتے ہیں. کیوں؟ کون لیڈ کرے گا؟ مریم کیمپ لیڈ کرے گا، شہباز شریف کیمپ لیڈ کرے گا، یا یہ مروسی کردار لیڈ کریں گے؟ کون لیڈ کرے گا؟ لندن والے بابے کی پالیسیز چلیں گی؟ پاکستان میں ایک معذور، مفلوج اور ایسے وزیر اعظم کی جو تمام فیصلے جو ہے وہ لندن کے کہنے پر کرتا ہے، وہ پارٹی کو لیڈ کرے گا؟ کون لیڈ کرے گا؟ بہت ہی زبردست قسم کی دھڑے بندی اس وقت نون لیگ کے اندر موجود ہے. آپ نے کچھ خبریں ماضی میں دیکھی ہوں گی جو لندن سے جان بوجھ کر صحافیوں سے لگوائی گئی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی، اور جس پر شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ ٹھیک ہے جناب، میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں اور یہ پارٹی آپ کے حوالے، آپ جانیں اور یہ پارٹی جانیں. مشکل ہوگا، چونکہ جب تک گرین سگنل نہیں ملے گا پنجاب کے اندر، اور پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب آ کر نہیں بیٹھیں گے، اس جماعت کو یہ یقین ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہوگی آئندہ انتخابات میں وہ کسی قابل نہیں ہوگی. اسی لیے یہ انتخابات میں جانے سے جو ہے وہ خوف زدہ ہیں اور راہ فرار جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا کپتان کا دعویٰ درست ہے کہ اگر 2 اسمبلیوں سے جیت گئے تو قومی اسمبلی کے انتخابات میں انہیں کلین سویپ سے کوئی نہیں روک سکتا؟ آپ کو یاد ہوگا یہ سوال کل بھی کیا گیا، آج بھی کیا گیا، اور اس کا جواب عمران خان صاحب نے ان الفاظ میں دیا کہ آپ کو ضمنی انتخابات نہیں بھولنے چاہیے. اس ملک میں ضمنی انتخاب کے اندر حکومت کے مقابلے میں آپ کھڑے تھے، اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اس انتخاب کے نتیجے میں حکومت تو بن جائے گی، اور بہت حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف یعنی وفاق کے اندر حکومت تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ عمران خان کو عوام نے پسند کیا اور ان کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا. تو یاد رکھیے گا کہ کسی صورت بھی عمران خان کو 2/3 اکثریت لینے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. پھر کیا پاکستان کی، یہ سب سے اہم سوال ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عام انتخابات کے لیے تیار ہے؟ میں اس کا جواب دوں گا آپ کو آگے چل کر، لیکن خان صاحب نے جو آج وہاں پر جو پشاور کے جو اراکین تھے ان سے جو بات ہوئی، کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈر آپ کے سامنے آ جائے. جو خان صاحب نے مذاکرات جو کمزوری سمجھتے جن لوگوں نے یہ تانا دیا ان کو جو جواب دیا، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسی ماہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کی طرف جائیں گے. حکومت نے ہماری پیشکش کا غلط مطلب لیا، لیکن الیکشن جب مرضی کرائیں ہم نے ہی جیتنا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنرل الیکشن کی تاریخ دینے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہینڈلرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے نقصان ان کا ہو رہا ہے. اس صورتحال میں ملک مزید خطرے میں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی اب یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان اپنا قرض واپس کرے گا. بیرون ملک فائنینشیل مارکیٹس کا اعتماد ان پر نہیں رہا. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے باہر کے ملک آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ آپ عام انتخابات کروائیں کہ مضبوط حکومت لے کر آئیں. ملک تباہی کے کنارے پر کھڑا کر کے تیسری مرتبہ باہر بھاگے. الیکشن کمیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے. نواز شریف اور آصف علی زرداری ملک کی بہتری کے لیے فیصلے نہیں کرتے. اچھا دیکھیں، اس سے پہلے بھی خان صاحب نے یہ آگاہ کیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو. اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب الیکشن کی ہم تیاری کریں گے. دسمبر میں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. یعنی اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب شاید کوئی کارڈ کھیل رہے ہیں. لنگر آن کیا جائے گا، ضلعی سطح پر، ڈویژن سطح پر لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، اور پھر نومبر بھی جس طرح گزر گیا، دسمبر بھی گزرے گا، جنوری بھی گزرے گا، اور وقت پہ ہی الیکشن ہوں گے. لیکن آج عمران خان نے تاریخ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ اسی ماہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور تاریخ آپ کو دے دیں گے. اچھا، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں یہ بھی رکھ دوں کہ یہ سوال آج بھی اٹھایا گیا، اور کردار جو ہے
پرویز الہی صاحب کا، اس کے حوالے سے بھی سوالات کیے۔ خان صاحب نے ایک تو ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ پرویز الہی کو پر مزید اب بات نہ کریں، وہ ہمارے اتحادی ہیں، اقتدار میں آئندہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اتحاد کرنا چاہیں گے تو یہ ان کی مرضی ہے، نہیں تو آپ فی الحال ان کا نام لینا بند کر دیں، کیونکہ کنفیوژن ایسے پیدا ہوتی ہے نا کہ بہت سارے منسٹرز اس کے بات کر رہے ہیں۔ مونس الہی نے تو خیر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے، اس نے تو کسی کے کہنے پر اشارتاً یہ بات بھی کہہ دی، لیکن عمران خان نے جو سیاسی حکمت عملی اپنائی ہے اس میں پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں، قائدین ہیں، انہیں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات کرنے سے مکمل طور پر جو ہے وہ منع کر دیا ہے۔ ویورز، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عام انتخابات کے لیے تیار ہے، ایک سوال پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور عام آدمی کے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ کیا دلیل ہے، کیا گارنٹی ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت لے گی، کلین سویپ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں حکومت بھی بنائے گی۔ میں آپ کے سامنے ماضی کی ایک دلیل رکھ دیتا ہوں۔ بھٹو صاحب کے دور تک قومی اسمبلی کے انتخابات اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک دن نہیں ہوتے تھے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر پہلے اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بعد میں انتخابات ہوں گے۔ وہ تو بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور مارشل لا لگ گیا، اور اس کے بعد تمام جو انتخابات تھے وہ ایک ہی تاریخ پر ہونے لگ گئے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی، جب وفاق کے اندر ایک حکومت بن جائے گی اور لینڈ سلائڈنگ وکٹری سے حکومت بنے گی تو پھر کچھ لوگوں نے تو انسیکیور فیل کرنا ہی تھا نا کہ جو پاور ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے۔ ملک کے اندر جو 4 صوبے ہیں وہاں پر اگر یہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ہماری تو چھٹی ہو گئی۔ اب اس ایگزامپل کو آج کے حالات میں آپ دیکھیں کہ 2 اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں، وہاں پہ انتخابات ہو جاتے ہیں، خان صاحب جیت گئے، پھر طاقتیں آپ کو جھک کر سلام کریں گی، جمہوری طاقتیں، عوامل آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ پی ڈی ایم کو یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا یہ قبول ہے، اس کا فیصلہ اب انہوں نے خود کرنا ہے۔ مداخلت کریں گے، محکمہ زراعت کو کھڑا کریں گے، پولیٹیکل مائنڈز جو ہیں وہ بچھا دی جائیں گی، تو پھر آپ کی مداخلت کا یہ جو بیانیہ ہے نا وہ پھر قوم اسے خود بخود ایکسپوز کرے گی کہ جناب محکمہ زراعت کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ پارٹی ایفیلیشن تبدیل کر دو، اپنی جو وفاداری ہیں کسی اور کے ساتھ شو کرو۔ یہ تمام اگر کام ہونا شروع ہو گیا تو یقیناً جو مداخلت کا بیانیہ ہے قوم اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ ہاں، اب نگرانی ضرور کریں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ آپ سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، سالمیت کے معاملات بھی آپ کے پاس ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ لیکن ویورز یاد رکھیں، ماضی میں بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ 1977 کے اندر بھٹو صاحب نے 200 میں سے 155 نشستیں جو ہے نا وہ جیتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے۔ اگر آپ ووٹ مارجن دیکھیں تو 59.74% ووٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کو پڑا تھا، اور یہ خطرہ لگ گیا تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اور مارشل اللہ اس کے بعد لگ گیا کہ جناب پاور تو کہیں اور جا رہی ہے، اسے روکو، اور پھر انہوں نے روکا۔ اس وقت بھی پاکستان نیشنل الائنس کے نام پر نا ایک گروپ تیار کیا گیا تھا، جس طرح پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا ایک گروپ جو ہے نا وہ تیار کیا گیا۔ کوئی انوویشن تو ہوتی نہیں ہے، طاقتور حلقے ماضی کی کچھ ایگزامپلز نکالتے ہیں اور پھر اسی کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت نیشنل الائنس تھا، آج پی ڈی ایم ہے، آج 13-14 جماعتیں ہیں، اور اس وقت جو جماعت اسلامی آج یہ جو بھاشن دیتے ہیں نا، یہ ان کی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام JUI، جمعیت علماء پاکستان JUP، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی NDP، بلوچستان نیشنل پارٹی، مسلم لیگ قیوم Q جو اس وقت ہے، مسلم لیگ فنکشنل ہے، ڈیموکریٹک پارٹی تھی، تحریک استقلال، یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی 36 نشستیں حاصل کر سکیں۔ آج ملک کے اندر جب یہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوں گی نا، انتخابات ہوں گے، تو خان صاحب جو ہے وہ ایک لینڈ سلائڈنگ وکٹری ان کے نام ہوگی، اور اب فیصلہ طاقتوں نے کرنا ہے کہ وہ تیار ہیں نگرانی کے لیے یا تیار ہیں مداخلت کے لیے۔ اور یہ خوف ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کہ ہمارا حال بھی نیشنل الائنس جیسا نہ ہو۔ پی ڈی ایم بھی خوفزدہ ہے کہ ماضی میں 36 نشستیں ان کو تو مل گئی تھی، لیکن کیا اتنی نشستیں جو 2 صوبائی انتخابات ہیں اس میں اپنے نام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور یہ خوف جو ہے وہ طاری ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے، عمران خان کے تحفظات دور کیا انہوں نے کیے، یعنی نیوٹرل رہنا ہے،
نگرانی آپ کریں، مداخلت نہ کریں، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اعظم سوادی کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے کیسز ان کے خلاف بنائے ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر، کیا اس کو واپس لیا جائے گا؟ پھر الیکشن میں نیوٹرل رہنے کی ضمانت کیا ہے؟ اور جو ملاقات لاہور میں ہوئی تھی جنرل باجوہ کی عارف علوی صاحب کے ساتھ، جو گارنٹیز دی گئی تھی، کیا ان کے اوپر وہ قائم ہے؟ اور پھر سب سے اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ پی ڈی ایم 29 نومبر کو لگائے گئے شجر کا پھل کھائے گی کہ یا نہیں کھائے گی، یا انتظار میں ہے کسی اشارے کی؟ میری اطلاعات کے مطابق کوشش ضرور ہو رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے دیا جائے، اور جب تک نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے ہماری جماعت وینٹیلیٹر سے باہر نہیں آ سکتی، آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا مہربانی کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اگر یہ ہوا تو یقین کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر، خان صاحب نے ویسے تو ایکسپوز کر دیا، یہ جو نعرہ تھا نا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، اب انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کتنا نیوٹرل ہوا۔ مداخلت نہ کریں، نگرانی آپ ضرور کریں۔ مفاہمت کی سیاست کے دعوے دار آصف علی زرداری عمران خان کے مذاکرات کی پیشکش پر کیوں خاموش ہیں اور ڈر کس بات کا؟ یہ میں نے کچھ کوشچنز تیار کیے تھے آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے۔ دیکھیں، زرداری صاحب کی سیاست نہ سندھ تک ہے، اور پنجاب کے اندر وہ انٹری لے کر کیسے آئے ہیں؟ چور دروازے سے، یعنی نون لیگ کے ذریعے وہ پنجاب میں داخل ہو کر اپنی جو جڑیں ہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ کل کو کے پی میں بھی یہی فارمولہ اپنایا جائے گا۔ بلوچستان میں تو خیر جوڑ توڑ چلتی ہے کہ اگر بلاول کو ہم نے پرائم منسٹر بنانا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں سسٹم میں رہ کر یہ جنگ جو ہے لڑنی چاہیے، کیونکہ جو دشمن تھے وہ آج ہمارے دوست ہو گئے، اور دشمن نمبر 1 ایک عمران خان ہے، اسے ہم سب مل کر، یعنی لگڑ بگڑ مل کر جو ہے اس کا شکار کریں گے۔ خان صاحب اگر دسمبر میں اسمبلیاں توڑ دیں گے تو کیا حکومت کے پاس عام انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا؟ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پیغام کیا ہو سکتا ہے اور کیا شرط ٹیبل پر رکھی جا سکتی ہے۔ کہا جائے گا کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں تو ہم جو ہے پورے ملک کے اندر ایک ہی دن میں انتخابات کروا دیتے ہیں۔ وہاں پر پھر تقریریں کی جائیں گی کہ وہ جو کہتا تھا کہ میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا، دیکھو آج بیٹھ گیا۔ تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ خان صاحب کو ٹریپ میں کسی صورت بھی نہیں آنا چاہیے۔ جو میں نے آپ کے ساتھ خبر جو ہے شیئر کی ہے، نون لیگ لندن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف صاحب رابطہ کریں گے، بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی اعلان کیا جائے گا۔ اب باجوہ کے کنٹرول کے باوجود پنجاب میں تمام انتخابات جیتنے والی تحریک انصاف کو اب کون ہرائے گا؟ دیکھیں، یہ تو ایک عام، اس بات کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا۔ اس بات کا تو اعلان اور فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ضمنی انتخاب میں آپ نے کر کے دیکھ لیا، عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام نکلی ہے۔ اگر جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے عمران خان کو کوئی جو دھاندلی، اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ہم دھاندلی کے ذریعے ہرائیں گے، کوئی نہیں ہرا سکا۔ آپ نے کوشش کر کے دیکھ لیا لوگوں کو۔ کراچی سے جو رپورٹس آ رہی تھی نا، کراچی والے کنفرم بھی ہمیں کریں گے، ہمارے بھائی وہاں پر جو موجود ہیں، ان رپورٹس بھی آئی کہ جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ یار جاؤ چائے پی کر آؤ، تاکہ دھاندلی کی جا سکے، اور پورا سپورٹ کر رہے تھے کوئی ایسا موقع مل سکے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے، جو لوگ جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھی پارٹی کی طرف سے، وہ کھڑے رہے، وہ چائے پینے نہیں گئے۔ اگر چائے پینے چلے جاتے تو شاید حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے، لیکن انہوں نے جیتا۔ ہاں، ایک سیٹ تھی بلوچ صاحب کی، اس کی بہت ساری دیگر وجوہات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نہیں جیت سکی تھی۔ اچھا، اب آخری نقطہ، اس پر میں پروگرام جو ہے وہ ختم کروں گا کہ کیا یہ خبر درست ہے کہ نواز شریف واپسی کی ڈیل پر رکاوٹ نہ بننے کا وعدہ لے کر عمران خان کو الیکشن کی تاریخ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کا معاملہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے۔ ایک تو شہباز شریف یہ کوشش کریں گے کہ انہیں اسمبلی میں لے کر آئیں، یہ شرط رکھ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب ڈیل کی بات کریں گے، چونکہ یہ ڈیل، اگر نواز شریف ان حالات میں پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو پھر تو کوئی شک نہیں رہے گا نا کہ نیوٹرل والے آج بھی نیوٹرل نہیں ہیں، اور وہ کسی کے کہنے پر انہیں اقتدار ملا، یعنی کرسی ملی، انہیں کمان ملی، اور اب وہ وفاداریاں جو نبھا رہے ہیں۔ میری دعا ہے اور میری یہ خواہش ہے ہر پاکستانی کی طرح کہ پاکستان کی فوج اپنا وہ کردار ادا کرے جو آئینی ہے۔ جمہوریت کو چلنے دیں، اسے پھلنے دیں، اور اگر یہ جمہوریت نہ چلی تو ہم اکانومی ہماری کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے؟ اب تو پیسے نہیں ہیں دفاع کے لیے بھی، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں 2 صوبوں کے پاس۔ خان صاحب اس لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں خدارہ عام انتخابات کی طرف جائیں، عام انتخابات ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔